بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں بھی اور دوسرے عشرے میں بھی اور تیسرے عشرے میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعتکاف ثابت ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک نفلی اور مستحب اعتکاف ہے، ایک واجب اعتکاف ہے اور ایک سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف ہے۔ واجب اعتکاف نظر کی اعتکاف ہے، پھر اس نظر کی بھی 2 طرح کے، ایک یہ ہے کہ مطلق نظر ہو، کوئی ایسے کہہ دے کہ بھئی میں اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے لیے 10 دن اعتکاف کروں گا تو اس پر واجب ہو جائے گا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ نظر معلق ہو، کہ مطلب ہے کہ جب میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 10 دن اللہ کے لیے اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ یہ اعتکاف جو ہے یہ واجب ہے۔ دوسری اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، وہ سنت اعتکاف کہلاتا ہے، اور یہ 20 رمضان المبارک کو، یعنی جیسے 20 رمضان المبارک کی سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں بیٹھ جانا ہے، اور جب چاند نظر آ جائے عید کا تو اس ٹائم تک یہ 10 دن مسجد میں قیام کرنا اور ٹھہرنا، اس کو سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ اور جو نفل اور مستحب اعتکاف ہے وہ 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، وہ 1 رات کا بھی ہو سکتا ہے، وہ چند منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ بس جیسی مسجد میں داخل ہو جاؤ، اعتکاف کی نیت کر لو تو وہ جتنا ٹائم آپ گزار لیں گے مسجد میں وہ اعتکاف ہوگا، اور نفلی اور مستحب اعتکاف ہوگا۔ اور اعتکاف کے فضائل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 10 دن کی اعتکاف کر لے گا تو اللہ رب العزت اس کی پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دے گا۔ اس طرح نبی علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اعتکاف کر لے گا اس کو 1 حج اور 2 عمروں کا ثواب دیا جائے گا۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھ جائے گا اس کے گناہ تو معاف ہو جائیں گے، وہ بھی معاف ہو جائیں گے، لیکن جو باہر لوگ ہیں جو نیکی کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تو ان کا اجر بھی اس معتکف کے لیے جو ہے نا لکھ لیا جائے گا، کیونکہ اعتکاف میں بیٹھا ہے اور اس وجہ سے وہ باہر کی جو نیکی ہے وہ یہ کر نہیں سکتا، اس وجہ سے اللہ اس کو یہ اجر بھی دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جو آدمی کسی دوسرے کی ضرورت پورا کر دے یا کوئی کام پورا کر دے تو اللہ رب العزت اس شخص کے لیے جس نے دوسرے مسلمان کی حاجت پوری کی ہے 10 سال کا اعتکاف کا اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی ایک شخص 1 دن کے لیے اعتکاف، اللہ کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے اور جہنم کی درمیان 3 دیواریں قائم کر دیتے ہیں، 3 آڑے بنا دیتے ہیں، اور 1 دیوار کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے جتنا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ تو اعتکاف کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت اعتکاف کے حوالے سے چند مسائل ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں ٹھہرنا، کہ بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کیا کر دے، مسجد میں کر لے، کیونکہ جو معتکف ہوتا ہے وہ پورے محلے والوں کی طرف سے ایک ایمبیسڈر ہوتا ہے کہ بھی پورے محلے کی جان چھڑائی اس کی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر پورے محلے سے کوئی ایک بھی نہیں بیٹھا تو سارا محلہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بیٹھ جائے تو پھر اس کو یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ جب میں ادھر آیا ہوں اور پورے محلے والوں کی، اہل محلے کی جان اور ان کی بخشش جب میری اوپر ہے تو میں ادھر سے اعتکاف کروں۔ پھر اعتکاف کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں کہ معتکف کی جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، مطلب ہے کہ کھانا کھانا اس کی ضرورت ہے، پانی پینا اس کی ضرورت ہے،
وضو کرنا اس کی ضرورت ہے، غسل کرنا اس کی ضرورت ہے، کبھی کبھی غسل فرض ہو جاتا ہے تو پھر جنبی حالت میں ہوتی ہے، لیکن جب غسل فرض ہو جائے اعتکاف میں تو اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ ہاں یہ کرنا چاہیے کہ فوراً جلد از جلد معتکف کو غسل کرنا چاہیے تاکہ وہ اس حالت سے دور رہے، اور مسجد میں کوئی ایسا انتظام کر دے کہ فوراً تیمم کر لے، مسجد میں کوئی پہلے سے اینٹ رکھ لے یا کوئی اور مٹی رکھ لے تاکہ اس پر جلدی سے وہ تیمم بھی کر لے تاکہ وہ پاک ہو جائے، پھر غسل بھی کر لے۔ اور ساتھ ساتھ جو موبائل ہے، موبائل اعتکاف میں استعمال کرنا یہ تو ضروریات میں سے نہیں ہے۔ آج کل تو لوگ پتہ نہیں کیا کس طریقے سے موبائل اعتکاف میں استعمال کرتے ہیں، کوئی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو کوئی گھر والوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا، اس طرح کا استعمال جو ہے نا یہ موبائل کا، یہ اعتکاف میں درست نہیں ہے۔ اسی طرح دینی کتب ہو گئے، قرآن ہو گیا، احادیث ہو گیا، یہ پڑھے، اور دین و مسائل، کوئی مسائل کی کتاب ہے وہ پڑھ لے، تو ان سب چیزوں کی اجازت ہے۔ اسی طرح ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے کہ اگر کوئی مریض ایسا ہے کہ شوگر ہے یا کوئی بدہضمی ہے اس کو، تو اگر تھوڑا مسجد میں ٹہل لے تو اس کو بھی اجازت ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ جب اعتکاف میں بندہ بیٹھ جائے تو جو مسجد کی حدود ہے اس سے باہر نہ نکلے، اگر یہ باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔